دوستوں جیک ما ستمبر 1964 کو چائنا کے شہر ہانگزو میں پیدا ہوئے تھے۔ جیک ما کا بچپن بہت ہی غریبی میں گزرا تھا۔ دوستوں امریکی صدر رچرڈ نکسن نے 1977 میں ہانگزو کا دورہ کیا تھا، جس سے جیک ما کا شہر ایک ٹورسٹ اسپاٹ بن گیا تھا۔ تو 13 سال کی عمر میں جیک ما ٹورسٹ گائیڈ بن گئے۔ وہ ہر صبح جلدی اٹھ کر شہر کے مین ہوٹلز کے باہر جاتے اور وہاں آتے ہوئے وزٹرز کو شہر کا وزٹ کراتے اور بدلے میں ان سے انگلش سیکھتے تھے۔ دوستوں جیک ما کا اصلی نام ما یون ہے اور ان کو جیک ما نام ایک ٹورسٹ نے دیا تھا جو بعد میں ان کا دوست بھی بن گیا تھا۔ دوستوں جیک ما کی پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ 4تھی کلاس میں 2 بار اور 8ویں کلاس میں 3 بار فیل ہوئے تھے۔ بہرحال کیسے بھی کر کے انہوں نے ہائی اسکول مکمل کیا، مگر جب انہوں نے کالج کے لیے اپلائی کیا تو انٹرنس ٹیسٹ میں ہی وہ 2 بار فیل ہو گئے اور بہت مشکل سے وہ تیسری بار پاس ہو گئے، اور 1988 میں انہوں نے ہانگزو ٹیچر انسٹیٹیوٹ سے انگریزی میں گریجویشن کا ایگزام پاس کیا۔ دوستوں گریجویشن کے بعد انہوں نے لگ بھگ 30 بار نوکری کے لیے اپلائی کیا، مگر وہ ہر بار ریجیکٹ ہوئے۔ انہوں نے پولیس میں بھی اپلائی کیا مگر وہ ریجیکٹ ہو گئے، اور جب KFC کی جاب کے لیے 24 لوگ گئے جن میں 23 سلیکٹ ہو گئے مگر صرف جیک ما ہی ریجیکٹ ہوئے۔ اور دوستوں اس کے علاوہ انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی کے لیے بھی 10 بار اپلائی کیا اور وہ ہر بار ریجیکٹ ہوئے، اور پھر کہیں جا کر ان کو ایک لوکل یونیورسٹی میں انگلش لیکچرار کی جاب ملی جہاں ان کی سیلری صرف $12 تھی۔ دوستوں جیک ما کو کمپیوٹر یا کوڈنگ میں کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، مگر انہیں انٹرنیٹ سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی جب انہوں نے 1995 میں پہلی بار انٹرنیٹ امریکہ کی ایک ٹرپ میں استعمال کیا تھا۔ دوستوں جیک نے انٹرنیٹ پر سب سے پہلے جو چیز سرچ کی تھی وہ تھی بیئر یعنی شراب، مگر سرچ کرنے پر انہیں کوئی بھی چائنیز بیئر کا رزلٹ نہیں ملا۔ انہوں نے چین کے بارے میں انٹرنیٹ پر معلومات ڈھونڈنا چاہی مگر انہیں کچھ نہیں ملا، اور یہاں انہوں نے چائنا کے لیے ایک انٹرنیٹ کمپنی بنانے کا فیصلہ کیا۔ جیک نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک ویب سائٹ بنائی جس کا نام چائنا یلو پیج رکھا۔ اس ویب سائٹ کا کنسیپٹ تو اچھا تھا مگر اس کے باوجود انہیں چائنا میں اس کے لیے فنڈنگ نہ مل پائی اور ان کو یہ ویب سائٹ بھی بند کرنا پڑی۔ اور اپنی پرانی ویب سائٹس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور اس سے سیکھتے ہوئے جیک نے اپنے 20 دوستوں اور اپنی وائف کے ساتھ مل کر ایک آن لائن ای کامرس ویب سائٹ بنائی جس کا نام علی بابا رکھا۔ اس ویب سائٹ پر لوگ چیزوں کو خرید اور بیچ سکتے تھے، اور دوستوں یہ ویب سائٹ دیکھتے ہی دیکھتے پاپولر ہونا شروع ہو گئی، اور اکتوبر 1999 میں $20 ملین کی سافٹ بینک سے انویسٹمنٹ بھی مل گئی۔ دوستوں سافٹ بینک ایک جاپنیز ٹیلی کام کمپنی تھی جو دوسری ٹیکنالوجی کمپنیز میں انویسٹ کرتی تھی۔ دوستوں یہاں جیک نے اپنے امپلائیز کو کہا تھا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم جوان ہیں اور ہم کبھی بھی ہار نہیں مانیں گے، اور یہ تھا علی بابا کا ٹرننگ پوائنٹ۔ دیکھتے ہی دیکھتے صرف اگلے 4 سالوں کے اندر ہی علی بابا ایک بہت بڑی ای کامرس کمپنی بن گئی۔ 2005 میں یاہو نے $1 کروڑ کی علی بابا میں 40% سٹیک کے بدلے انویسٹمنٹ کی، اور یہ علی بابا کے لیے بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی کیونکہ تب علی بابا چائنا میں ای بے کو ہرانا چاہتا تھا، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ علی بابا نے ای بے کو چائنا سے باہر کا راستہ دکھا دیا، جس سے نہ صرف علی بابا کو بلکہ یاہو کو بھی بہت بڑا فائدہ ہوا، کیونکہ اس سے یاہو کو بھی علی بابا سے $10 بلین کا معاوضہ ملا، اور جتنی کمائی ای بے اور امیزون مل کر کرتے ہیں اس سے زیادہ علی بابا اکیلے ہی کرتا ہے۔ اور دوستوں آج 2019 میں جیک ما کی کل نیٹ ورتھ $40 بلین سے بھی زیادہ ہے، جس سے وہ چائنا کے سب سے امیر ترین آدمی ہیں۔ تو دوستوں یہ تھی جیک ما کی کہانی۔ ایک $12 مہینے کی سیلری لینے والا شخص آج $40 بلین کا مالک بن گیا، جو کئی ساری جاب سے بھی ریجیکٹ ہوا مگر اس نے ہار نہ مانی۔ تو دوستوں یہ تھی جیک ما اور علی بابا کی کہانی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں سب سے پہلے۔